الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، وفي رواية ولا نوء ولا غول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہم نے تورات نازل اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پر اس سے پہلے صحیفے نازل. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان صحیفوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں: ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ. کیا لوگ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، باخبر نہیں ہو رہے ہیں جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر کی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، کسی کا گناہ کسی کے ذمہ نہیں ڈالا جائے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے کوشش کی. اچھے کام کی کوشش کی ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے کام کیے ہیں تو ان کا بدلہ اس کو برائی کے نتیجے میں سزا ملے گی. یہ قرآن کریم میں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اس کی یہ جو کوشش ہے یہ اللہ پاک کے یہاں اگر اچھے کاموں کی ہے یا برے کاموں کی، اچھے کام کی ہے تو قابل قدر ہے، اور برے کاموں کی ہوگی تو مواخذہ اور پکڑ ہو سکتی ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ پاک کے دربار میں سب کو حاضر ہونا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا. یہ آیات پچھلی قوموں کی جو سوچ تھی اور جو ان کے نظریے اور ان کے عقیدے تھے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. انسان یہ سمجھتا تھا کہ کوئی آدمی گناہ کرے اور سزا دوسرے کو بھی. نعوذ باللہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے عیسائی بھائیوں کا آج بھی یہ عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور ان کو جو اس غلطی کے بدلے میں اوپر سے نیچے ان کو اتارا گیا، اس کے ساتھ ان کے کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ پاک نے سولی پہ چڑھایا. یہ کفارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ. دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے کلام پاک کی ان آیات میں اس عقیدے کا رد فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور سزا دوسرے کو ملے ہرگز. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ اللہ پاک نے قبول فرما لی تھی. یہ اللہ پاک کا ایک غیبی نظام تکوینی امر تھا جس کے پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاملہ ہوا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے چڑھانا ایک تو ہمارا عقیدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے یہودیوں نے قتل کیا، نہ قتل کر سکے ہو اور نہ سولی پہ چڑھا سکے. آئیے اللہ پاک فرماتے ہیں: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.
اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا۔ خیر بتلانا یہ ہے کہ گناہ ایک شخص کرے اور اس کی سزا دوسرے کو ملے، ان آیات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایک گناہ کرے اور اس گناہ کے بدلے میں اس کو دوسرا نیا جنم ملے، اور اس نئے جنم میں وہ اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر کبھی کسی جانور، کبھی دوسرے جانور، مختلف جانوروں کی، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں یہ عقیدہ ہے، اور نیا جنم کسی بنیاد پر لوگوں کی یہاں مشہور۔ اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ کوئی اس طرح کی کسی کی سزا میں دنیا میں آئے، اس کو یہ خود پتا نہ ہو کہ میں کیوں دوسری مخلوق بن کر آیا، دوسرا جانور بن کر آیا۔ اللہ پاک نے مجھے انسان بنایا اور اب میرے گناہوں کے نتیجے میں کوئی اور جانور بن جاؤں، یہ پوری فہرست اس کے یہاں ہے، اس گناہ سے یہ، اس گناہ سے یہ۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اس قسم کے عقیدے کو بھی رد فرمایا اور صاف فرما دیا کہ کوئی کسی کے گناہ میں یا اپنا گناہ ایسا ہو جس کی سزا کا اس کو خود احساس نہ ہو۔ لیکن انسان تھا وہ کوا بن گئے، انسان تھا وہ جانور بن گئے، تو وہ تو جانور کی صفات کے ساتھ ہے، اس کو وہ شعور نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے جو حضرت انسان کو اللہ پاک نے دیا۔ آپ جانتے ہیں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، عقل اور شعور کے ساتھ وہ کوئی چیز بولتا ہے۔ یہ قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت حضرت انسان کے علاوہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں۔ اس مخلوق کو ہم دو چار کلمے سکھلا دیں اور وہ کچھ بولے، یہ الگ چیز ہے، لیکن جس کو قوت گویائی کہا جاتا ہے، اپنی بات کو سامنے والے کے دماغ میں اتارنے کے لیے کلام کرنا، یہ مخلوق میں کسی کے قبضے نہیں۔ تو ان آیات میں اللہ پاک مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتلاتے ہیں کہ ہر انسان کو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اپنی کوشش کرنی ہے اپنے اعمال کو درست کر۔ یہی حال دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں میں بھی کچھ حضرات یہ نظریہ رکھتے، فلانا اس طریقے سے لکھ دے گا تو ہم جنت میں چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کے یہاں اس طرح توبہ استغفار کی معافی نامے اور چٹھیاں ہوتی تھیں، اور جس کے گناہ زیادہ اس کی چٹھی کے پیسے بھی زیادہ لیے جاتے تھے اور پھر اس کو معافی نامہ لکھ دیا۔ نعوذ باللہ، انسانوں کی کسی کو معاف کر دینے سے، روپیے پیسے لے کر کسی کو معاف کرنے سے اللہ پاک نے جو جزا اور سزا کا نظام قائم رکھا ہے، اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا ہے۔ اس لیے اگر انسانوں میں بھی کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ہم معاف کروا دیں گے، یا کہہ دیتے ہیں جٹائی سے کہ تمہارے سارے گناہ معاف، جبرائیل بھائی کو چٹھی لکھ دی جائے گی، نعوذ باللہ وہ ان کے تابع۔ جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ وحی الہی میں دیر ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا دل میں افسوس اور رنج ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آپ آتے رہیے، اتنی تاخیر اور اتنا بیچ میں فاصلہ مت کیجیے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں آتے، اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تب آتے۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسی مخلوق اللہ پاک کی جو ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتی، ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی حکم لے کر وہ آتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات ذکر پر۔ اس لیے یہ جنت کے پروانے لوگوں کو دینا اور جنت کے سلسلے میں اس طرح کی چیزوں کا لکھنا، اس آیت اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے اعتبار سے کوشش اور محنت کرے۔ دوست اور بزرگ، اسلام نے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا، ساری قوت اور ساری طاقت کا سر چشمہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات عالی کو کرا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان جو غلط قسم کے عقیدے چلتے ہیں ان عقیدوں کا ذکر فرمایا۔ اسی میں ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ سفر کے مہینے میں عرب جاہلیت میں بھی چلتا تھا، اور آج بھی مسلمانوں کے کچھ طبقوں میں کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی چیزوں سے ہم کو روکا ہے جس میں ہم کسی مخلوق کی طرف نسبت کریں، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں انتقال کر گئے،
اور اتفاق سے انہی دنوں میں سورج گرہن بھی ہوا۔ تو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بڑی شخصیت کے مرنے پر، جاہلیت میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بڑی شخصیت مر جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر سورج گرہن یا چاند گرہن ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگوں میں یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ آپ نے منبر پر تشریف فرما کر بیان فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، کہ چاند اور سورج یہ دونوں اللہ پاک کی مخلوق ہیں، اللہ پاک کے حکم کے تابع ہے۔ اور کیسے تابع ہے؟ سورہ یاسین میں ہم تلاوت کرتے ہیں الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج اپنے وقت مقررات سے آگے بڑھ کر رات میں جا سکتے، رات چھوٹی ہو جائے اور سورج آگے بڑھ جائے، دن لمبا ہو، سورج اپنی طرف سے یہ طاقت نہیں رکھتا، اور نہ رات روکے رکھے رات کو اور دن نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک آیت میں 20ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک اگر اس دن کو دن ہی رکھتے، رات ہی نہ آتی، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو رات کی رات ہوتی تو کون روشنی لاتا، اور دن ہی دن ہوتا، من الہ غیر اللہ، کون رات کو لاتا، تسکنون فیہ، جس کے اندر تم سکون حاصل کرو، رات کا وقت سکون کا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ چاند اور سورج ان کی گردش سے، ان کے آنے اور جانے سے یہ تو حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک سے اجازت دیتا ہے، اس کے بعد سورج آگے بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں یہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آگے چلے جاتے، گھروں کو چھوڑ دیتے، گھروں کو ویران کر دیتے تھے کہ گھر میں کوئی مصیبت آئے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سب سے بڑا جو پوری کائنات پر جو اثر ہوا وہ یہی کہ ساری طاقت کا سر چشمہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کو قرار دیا۔ نفع بھی اسی کے اختیار میں، نقصان بھی اسی کے اختیار میں۔ کوئی کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی چاہت کو بدل کر نعوذ باللہ وہ اپنی چاہت سے کوئی کام، یا اللہ نے جو نہیں رکھا ہے وہ کر سکے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد، جب اللہ پاک کسی کے لیے خیر کا دروازہ کھولتے ہیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی مخلوق کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ڈالتی، اور اللہ پاک نے کسی کے لیے برائی کا ارادہ فرمایا تو دنیا کی طاقتیں مل کر اس برائی کو اس سے روک نہیں سکتی۔ وہیں یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ پاک کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشف لہ الا هو، اس کو کھولنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک اور آیت میں بھی اللہ پاک نے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشف، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کھولنے والا کوئی۔ بارش اللہ پاک ہی برتا ہے، بارش کا نہ ہونا یہ بھی اللہ پاک کے حکمت سے ہوتا ہے۔ البتہ انسانوں کو اسباب اختیار کرنے سے ہرگز منع نہیں کیا، سارے اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن طاقت کا سب چشمہ اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ چیزوں کو نحوست والا نہ سمجھا جائے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کے سلسلے میں ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، سفر کے مہینے میں فلانی چیز نہ ہو، اور بھی دوسرے مہینوں کے سلسلے میں یا دوسرے دنوں کے متعلق اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بدفعلی بدشگونی کسی چیز میں نہیں ہے سوائے انسان کے اپنے اعمال سے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، چاہے کفارے کے طور پر آئے، چاہے ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئے، لیکن آتی ضرور۔ یہ چیزوں کو منحوس سمجھنا، مہینوں کو اور دنوں کو منحوس سمجھنا، ان سب چیزوں سے منع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، یعنی حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق یہی عقیدہ رکھا جائے کہ ایک کی مصیبت دوسرے کو لگتی نہیں ہے، متعدی نہیں ہے، ایک سے دوسرے تک تجاوز نہیں کرتی۔ ہاں اللہ پاک نے چاہا ہوگا تو دوسرے کو یہ مصیبت آ سکتی ہے، اللہ پاک نے نہیں چاہا ہے تو ہرگز اس کے قریب رہنے کے باوجود وہ بیماری اس کو نہیں ہوگی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل میں ہمارے اونٹ رہتے ہیں ریگستان میں، ایک اونٹ کو خارش اور کھجلی ہوتی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح یہ کھجلی سارے اونٹوں میں چلی جاتی ہے۔ ظاہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذکر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من اجرب الاول،
پہلے کو جو خارش ہوئی وہ کہاں سے آئی، وہ کس نے دی ہے؟ یہ عقیدہ بتلا کر ہمیں بتلایا کہ چیزوں کو مضبوط سمجھنا یا چیزوں سے اس طریقے کی چیز کرنا اسباب کے درجے میں اختیار ہے، یا اگر کسی کو دوسرے کی وجہ سے بیماری ظاہر میں لگ گئی، ڈاکٹری لائن یہ اگر کہتی بھی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ بیماری کا اس کے لیے اثر انداز ہونا یہ بھی اللہ پاک نے لکھا تھا، اسی لیے اس کو ہوا ہے۔ اس وائرس میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی کو لگ جائے، اللہ پاک نے جب تک نہیں چاہا ہوگا۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں ہلتا ہے، زمین کی تہ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی مگر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں۔ ولا حبة في ظلمات الأرض، کاشتکار تو بارش کے موقع پر بیج ڈال دیتا ہے، وہ اندر کیا کر رہا ہے؟ باپ اور ماں کے ملنے سے اولاد کا ماں کی پیٹ کے اندر سکون ہوتا ہے، استقرار ہوتا ہے، لیکن وہ کن کیفیتوں سے ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کی چیز ہوئی۔ دریائے نیل دنیا کا جو سب سے بڑا دریا ہے نائل، یہ دریائے نیل ہر سال وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تشریف لے جانے سے پہلے، اس کو فتح کرنے سے پہلے بھی رکھو، وہاں لوگوں میں یہ رواج تھا کہ سال میں ایک دن ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دریا کی بیچ چڑھایا جائے، گلی اس کی ہوتی ہے تو دریا اچھی طریقے سے چلتا ہے، اور اگر یہ نہیں کیا تو پانی خشک ہو جائے۔ اتفاق سے جس طرح جب پتہ ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتہ کیا، اور اس موقع پر قریب میں وہی دن آ رہے تھے تو ان لوگوں نے، مصر والوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دریائے نیل خشک ہو جائے گا اگر یہ ہم اس طرح کی قربانی نہیں لیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہمیں اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا، ہم اپنے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوا، آپ نے فرمایا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھی اور یہ کہا کہ اس کو دریائے نیل میں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ اگر تو اپنی طرف سے بہہ رہی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے ہے تو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دریائے نیل کو جاری رکھے۔ دوستو اور بزرگوں، آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، 1400 سال سے اوپر گزر گئے۔ یہ یقین تھا صحابہ کرام کو کہ یہ اس قسم کی چیزوں سے کچھ نہیں ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے، اس کے پیچھے بھی اسی طرح کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان تاجر تجارت کرتے ہوئے وہاں پہنچا، ایک عورت تھی دریا کنارے پر، ان کے گھر جا کے انہوں نے قیام کیا۔ اتفاق سے ایک دن اس بڑی عورت کو دیکھا، بڑی عمر کی، کہ وہ بڑی پریشان ہے۔ پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا ہمارے یہاں دریا کے اندر سے ایک بلا آتی اور وہ ایک نوجوان لڑکی کی بیچ چاہتی ہے، اگر اس کو ہم نے قربان کر دیا تو یہ مصیبت ٹل جائے، اور اتفاق سے میری لڑکی کا نام آیا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا، اس لیے وہ عورت بڑی پریشان تھی۔ اس عرب تاجر نوجوان نے کہا کہ آپ فکر نہیں، آپ اپنی لڑکی کے کپڑے مجھے پہنا دیجیے، اور جس طرح کی تم لوگ رسومات کرتے ہو اس طرح مجھے وہاں دریا کنارے لے جاؤ۔ چنانچہ اس طرح لے گئے۔ یہ رات کو عبادت میں مشغول ہو گئے، سمندر کے اندر سے ہوائیں آئی، کچھ آوازیں آئی، بہت کچھ چیزیں اس طرح کی ہوئی، لیکن یہ سب سے مست نہیں ہوئی۔ جس کمرے میں ان کو رکھا تھا وہاں بھی زور زور سے چچکانے کی آواز آئی، انہوں نے بھی کوئی فکر نہیں کی، اپنی نماز سے مشغول۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ مصیبت ٹل گئی، اور اس کے بعد صبح ہوئی، یہ لوگ آئے، یہ تو سمجھے کہ اب یہ مر گئی ہوگی لڑکی، جب دیکھا تو نوجوان پوچھا کہ کیا واقعہ؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ان کا مہمان تھا، اور اس وجہ سے یہ چیز ہوئی تو میں نے اپنی قربانی دینے کے لیے اور اس غلط عقیدے کو رد کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا۔ مصیبتیں آئی، شیاطینی قوتیں ہوتی ہے جو انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے، اسی کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ جنات کی جماعت جب اسلام لے آئی، اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، کہ آپ کے اوپر وحی صرفنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن سن رہے ہیں،
پھر جنات نے اسلام قبول کر کے یہ کہا کہ پہلے جنات انسان سے ڈرتے تھے، لیکن انسان جنگلوں میں جاتے تھے اور خود ڈرتے تھے اور اپنے سامان کو، اپنے جانوروں کو اس جنگل کی وادی کا جو جن اور شیطان ہو اس کے حوالے کرتے، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا اور ان کے غلط نظریات ہوئے۔ دوست اور بزرگوں، ایک مومن اور ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی ہے، اس کو اس قسم کی چیزیں روکتی نہیں ہے۔ امیر فہم النگ سفر کر رہے تھے اور اس طرح کے دوسرے مسلم بادشاہ صحابہ کرام جی کو دیکھ لیجیے، لمبے لمبے ملکوں کو فتح کیا، بڑے بڑے، کبھی ان کے لیے اوقات کا کوئی چوغریہ نہیں آیا کہ اس وقت جہاد نہیں کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر دن اور رات کو نہیں دیا۔ تو ایک بادشاہ کو اس کے لجونیوں نے کہا کہ حضرت یہ وقت ابھی لڑنے کا نہیں۔ اس بادشاہ نے کہا اہل التقدیس والتنزیہ لا یؤمنون بالتثبیت والتجدید، جو اللہ پاک کی ذات کو پاک مانتے ہیں ہر عیب سے، دنیا کی کوئی مصیبت اس کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتی، جو یہ یقین کرتا ہے وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اہل التثبیت والتجدید، جو تین خداؤں کو اور 6 خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہم لوگ اس طرح کا یقین نہیں کرتے ہیں، اس سے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے ہم اپنی توجہ اپنے اللہ پاک کی طرف کریں۔ جو کچھ مصیبتیں اور پریشانیوں کا مرکز ہے یہ ہمارے اپنے گناہ ہے، ہماری اپنی کوئی تکلیف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی بھی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں گناہوں سے روکے۔ اللہ پاک ہم اپنی مصیبتوں سے بھی ہم تاب نہیں لا سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بیماریاں اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات عالی سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی دریائے رحمت کی طرف دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا